الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں داعی اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن سے اسلام سمجھیں۔ میں نے ابھی سورہ انعام کی آیت نمبر 122 کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ مردہ تھا جو ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور رکھا جس میں وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ یعنی ہدایت کا نور جب انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ جنوں کی نظر میں ہوتا ہے، اور جب تک اللہ کا نور داخل نہیں ہوتا اور وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس کا بندہ اس کی یاد سے غافل رہتا ہے تو وہ مردوں میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر ذکر خازم اللذات الموت، کہ دنیا کی لذت توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور ایک حدیث آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے کہ مثل الذین یذکروا ربہ والذین لا یذکروا مثل الحی والمیت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہو وہ زندوں میں ہے، اور جو نہ کرتا ہو وہ مردوں میں ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، ایک ضیاء الواعظین کی حکایت ہے، ایک گاؤں میں ایک رئیس مسلمان کا انتقال ہو گیا۔ 200 لوگوں نے شرکت کی، اس میں 200 لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ اتفاق سے امام صاحب نہ آ پائے نماز جنازہ پڑھنے۔ اب وہ 200 لوگوں میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ نماز جنازہ آخر کون پڑھائے۔ اتفاق سے ایک بزرگ ان کو دور میں دکھے جو کھڑے ہوئے تھے۔ یہ لوگ گئے اور حضرت سے کہا کہ حضرت کیا آپ نماز جنازہ پڑھا دیں گے؟ حضرت نے حیرت سے ان لوگ کی طرف دیکھا اور منی من میں سوچا یہ 200 لوگ ہیں، ان میں سب مسلمان ہیں اور کسی کو نماز جنازہ پڑھانے نہیں آتی۔ آپ نے حامی بھری اور آپ ان کے ساتھ ہو لیے۔ اب آپ نے نماز جنازہ کی نیت باندھی، آپ نے کہا اللہ اکبر کر کے پہلی تکبیر میں آپ 10 سے 15 منٹ لگا دیے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ اب ثنا پڑھ کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن بہت دیر سے حضرت دھیرے 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 کچھ بول ہی نہیں رہے حضرت، اور جیسا نماز کی نیت میں کھڑے تھے کھڑے رہے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ کہیں ہم کسی پاگل آدمی سے تو نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں۔ خیر 15 منٹ بعد ان بزرگوں نے دوسری بار اللہ اکبر کہا تو لوگوں نے درود ابراہیم پڑھ لیا، پھر 15-20 منٹ بزرگوں نے لگا دیا۔ اب تو لوگوں کو ایسا یقین گمان ہو چلا کہ ہو نہ ہو حضرت دماغ سے کچھ کمزور ہیں۔ پھر 15-20 منٹ کے بعد آپ نے پھر تیسری بار اللہ اکبر کہا، پھر آپ 10-15 منٹ انتظار کرتے رہے۔ پھر 15-20 منٹ کے بعد آپ نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چوتھی بار تکبیر کہنے کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں نے دوڑ کے آپ کو گھیر لیا اور آپ سے عرض کی کہ آپ نے اتنا طویل جنازہ کیوں پڑھایا؟ تو آپ نے کہا بیٹھ جائیے، میں خاموشی سے بتاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثل الذین یذکروا ربہ والذین لا یذکروا مثل الحی والمیت، کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہو وہ زندوں میں ہے اور جو نہیں کرتا وہ مردوں میں ہے۔ تو تمہیں تو معلوم ہے کہ تمہیں مرنا ہے ایک دن، لیکن
یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ تم میں سے کسی کو نماز جنازہ نہیں آتی، تو تم تو مردوں میں ہو۔ یہ تو اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو میں نے سوچا پتہ نہیں کل تم کو کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ملے، تو میں نے ایک تو میرے مردہ سامنے تھا، دوسرا آپ آقا علیہ السلام صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو جب یہ نہیں آتا ہے نماز جنازہ پڑھا تو آپ کی گنتی تو مردوں میں، تو میں نے تمہارا بھی جنازہ پڑھا دیا۔ یعنی زندہ 200 لوگوں کو بزرگوں نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں اپنے اسلامی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہم اپنے بچوں کو انگریزی کی تعلیم اتنی دیتے ہیں کہ ہمارے بچے انگریزوں کو پڑھا دیں۔ کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا کہ باپ کے انتقال پہ نماز جنازہ پڑھا سکے، یا اپنے والدین کا انتقال ہو جائے، والد کا انتقال ہو جائے تو بیٹی ماں کو غسل دلا سکے، بیٹا باپ کو غسل دلا سکے۔ جن ماں باپ نے ہمیں بچپن میں ہزاروں بار نہلایا، ہماری گندگی دھوئی، ان کے انتقال کے بعد ہم دوسروں کو بلاتے ہیں غسل دے دیجئے، ان کے لیے دعائیں مانگنے کا ہمارے پاس وقت نہیں رہتا قبرستان میں ان کے انتقال کے بعد کہ ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کرتے تک کم از کم رکیں۔ وہ بارش کی رات میں کہاں اس قبرستان میں رہتے ہیں چمکتی بجلی میں، کبھی ہمیں توفیق ہوتی کہ اپنے ماں باپ سے مل لیں؟ وہ ماں باپ جو ہمیں پیر میں رکھ کے چلایا کرتے تھے، جب ہم بات نہیں کر سکتے تو ہم سے ہزاروں بات کرتے تھے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قرآن سمجھ کے پڑھیں، حدیث پڑھیں، اچھے علماؤں کے پاس بیٹھیں اور نماز جنازہ سیکھیں، اپنی نمازیں درست کریں اور اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کریں، یعنی قرآن حدیث دونوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائی بہنوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جتنی باتیں ہوئیں اچھی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے، اس میں جو کمیاں ہوئیں میری جانب سے میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔